اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بابر وائس کے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صحابی سے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری ہو گئی۔ حضور کے پاس آئے اور عرض کیا، میری زوجہ کہیں جا رہی تھی تو اس کی پنڈلی نظر آ گئی اور میں بالکل بے قابو ہو گیا۔ یہاں تھوڑی سی حیا کے خلاف بات ہے کہ آج کل لوگ جو انٹرنیٹ پر فحش مواد دیکھتے ہیں، اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کی اپنی بیوی کی طرف رغبت کم ہو جاتی ہے۔ وہ اس مواد کو دیکھنے سے اپنی بیوی سے بیزار ہو جاتا ہے۔ اللہ نے جو مرد کی عورت کی طرف رغبت رکھی ہے، وہ رغبت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اس آدمی کو دنیا میں عذاب ملتا ہے جو حرام کاریوں میں اپنی نگاہوں کو برباد کرتا ہے۔ اس کی مثال ہے کہ آپ باہر جائیں اور کبھی شامی کباب اور دیگر اشیاء کے قریب سے گزریں تو آپ کو گھر کی دال کبھی اچھی نہیں لگے گی۔ جب آپ کے پاس اس سب کو خریدنے کے پیسے بھی نہ ہوں تو بہتر ہے کہ آپ اپنے گھر کی دال ہی کھائیں اور آپ کو وہ کھانے میں ہی مزہ آئے گا۔ حرام کاری کرنے والے آدمی کا گھر تباہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو اپنی بیوی میں رغبت نہیں رہتی۔ صحابہ کرام نظروں کی حفاظت کرتے تھے۔ زوجہ کی پنڈلی نظر آئی تو بے صبری ہوئی، اتنی رغبت تھی۔ اس وقت آج کوئی ہے اس قدر رغبت؟ اپنے گھروں کا پاکیزہ ماحول بنائیں اور اپنی خواتین کو مشورہ ہے کہ اگر ان کے شوہر سے اس قسم کی کوئی فحش حرکتیں ہوتی ہیں تو خدا کے لیے قیامت تک کے لیے اپنے بچوں کو اس پر عمل کرنے نہ دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے کہ ایک شخص مجلس میں آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ہلاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تیرے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ اس نے عرض کیا کہ میں رمضان المبارک میں بحالت روزہ اپنی بیوی سے جمع کر بیٹھا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرا کوئی غلام ہے جسے تو اس کے کفارے میں آزاد کر دے؟ وہ عرض کرنے لگا، نہیں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تو مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھ سکتا ہے؟ اس نے عرض کی، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ پھر وہ بیٹھا رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک ٹوکرا کھجور کا آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، سائل کہاں گیا؟ وہ کہنے لگا، حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تھیلا لے جا اور خیرات کر دے۔ وہ کہنے لگا، خیرات تو اس پر کروں جو مجھ سے زیادہ محتاج ہو۔ خدا کی قسم، مدینے کی اس پوری بستی میں مجھ سے بڑھ کر کوئی محتاج نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، یہاں تک کہ دندان مبارک اندر تک نظر آنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے لے جا اور اپنے گھر والوں کو کھلا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ بخاری و صحیح مسلم۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تمہارے حال پر رحم کیا اور تمہیں معاف فرما دیا۔ پس اب روزوں کی راتوں میں بے شک ان سے مباشرت کیا کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، چاہ کرو والدین پر خرچ کرو، رشتہ داروں، غریبوں اور مسکینوں پر۔ قرآن کہتا ہے جتنے ہیں اسی میں سے کر دیا کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا، جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو۔ یاد رکھو، اللہ کے غصے کو صدقہ جتنا ٹھنڈا کرتا ہے اتنی کوئی اور چیز نہیں کرتی۔ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ کو غضب آتا ہے۔ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے سب سے بہترین نسخہ توبہ تو ہے۔ توبہ کے علاوہ دوسری چیز صدقہ ہے۔ کسی غریب کو کچھ پیسے دے دیں،
اس سے اللہ کا غضب و جلال کم ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو صدقہ کے ذریعے۔ فرمایا اگر پیسے نہیں ہیں تو کھجور لو، اس کو 2 ٹکڑے کرو، ایک خود کھاؤ، آدھا ٹکڑا کسی غریب کو صدقہ کر دو۔ اس آدھے ٹکڑے سے اللہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ اگر کوئی غریب ہو تو وہ ایسا کرے، ایسا نہیں کہ کوئی صاحب استطاعت کھجوریں لے کر بانٹنا شروع کر دے۔ صاحب حیثیت کو چاہیے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق ادا کرے۔ خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، آج تک کسی کا مال کم نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے سے کبھی بھی مال کم نہیں ہوتا۔ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا کہ اللہ سود کو گھٹاتا ہے، سود خور ہمیشہ روتا ہے کہ پیسہ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے، دنیا میں بھی بڑھاتا ہے اور آخرت میں بھی بڑھاتا ہے۔ دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے؟ ہمارے چینل بابر وائس کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ساتھ ساتھ ملتا ہے۔